نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج مسائل اعتکاف کورس کا تیسرا دن ہے اور سبق نمبر 3 کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں اعتکاف ٹوٹنے کی حوالے سے 5 ضوابط بیان ہو گئی۔ اس حصے میں مزید آگے 5 ضوابط بیان کرتا ہوں جن کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کن صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور کن صورتوں میں اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ تو چھٹا ضابطہ یہ ہے کہ جماع اور ہم بستری کی وجہ سے اعتکاف ہر حالت میں ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ہم بستری مسجد سے باہر کیوں نہ ہو، اور چاہے ہم بستری دن کے وقت ہو یا رات کے وقت ہو، اور انزال ہو جائے یا نہ ہو جائے، قصدن ہو یا پھر بھول کر ہو، ہر صورت میں ہم بستری کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ 7واں ضابطہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم بستری اور جماع کے لیے اسباب بنتے ہیں، مثلا بوس و کنار کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ بغلگیر ہونا یا اپنی بیوی کو شہوت سے چھونا، تو یہ چیزیں بھی اعتکاف کی حالت میں ناجائز ہیں، ممنوع ہیں۔ البتہ ان کی وجہ سے اعتکاف اس وقت فاسد ہو جاتا ہے کہ جب منی خارج ہو جائے، یعنی وہ شخص ڈسچارج ہو جائے۔ اگر منی خارج نہ ہو تو پھر ان چیزوں کی وجہ سے اعتکاف فاسد نہ ہوگا، البتہ وہ شخص گناہگار ہوگا۔ اسی کے ضمن میں فقہاء کرام رحمہم اللہ نے ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی معتکف کو کوئی خیال اور فکر کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو گئی تو ایسی صورت میں بھی اعتکاف فاسد نہ ہوگا، کیونکہ خیال اور فکر کی وجہ سے جیسا روزہ فاسد نہیں ہوتا، اسی طرح اعتکاف میں بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو شہوت کی وجہ سے کچھ پانی خارج ہوا لیکن اس کی جو شہوت ہے وہ پوری نہیں ہوئی، جس کو عربی میں مزی کہتے ہیں، تو مزی کے نکلنے سے بھی اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح بعض ساتھیوں کی بیماری ہوتی ہے کہ ان کو پیشاب کے بعد کچھ لذدار سا مادہ خارج ہو جاتا ہے، جس کو عربی میں ودی کہتے ہیں، تو ودی کے نکلنے سے بھی اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کسی معتکف کو دن کے وقت احتلام ہوا تو احتلام ہونے کی وجہ سے بھی اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آتی اور وہ غسل جنابت کرے گا، جس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً آگے بیان آ رہا ہے۔ 8واں ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اعتکاف کی حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو حیض یعنی مینسز شروع ہو جائے یا اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو حیض و نفاس کی وجہ سے بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ 9واں ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی معتکف کسی طبعی ضرورت کی وجہ سے یا شرعی ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل گیا اور پھر وہ ضرورت پوری ہونے کے بعد بغیر کسی ضرورت کی وہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی باہر ٹھہر گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ لہٰذا جب بھی معتکف کوئی ضرورت پوری کرے تو فوراً جو ہے وہ مسجد کی طرف آئے اور بغیر ضرورت کے ایک لمحہ اور ایک منٹ کے لیے بھی مسجد سے باہر وہ یعنی نہ گزارے، ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اور یہی قول مفتابی بھی ہے۔ 10واں ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی معتکف حالت اعتکاف میں بے ہوش ہوا یا وہ پاگل ہوا تو اگر وہ اسی دن دوبارہ ٹھیک ہوا جس دن اس نے روزہ رکھا تھا اور اس کا روزہ بھی اس نے برقرار رکھا، یعنی اس نے روزہ نہیں توڑا یا کسی نے اس کو کچھ کھلایا پلایا نہیں، تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ اگر وہ اتنا بے ہوش رہا یا پاگل رہا کہ اگلے دن کا روزہ وہ نہ رکھ سکا تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، کیونکہ پہلے میں نے یہ ضابطہ بیان کیا تھا کہ اعتکاف کی حالت میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے کسی معتکف کا روزہ ٹوٹ جائے یا وہ توڑ دے یا وہ روزہ نہ رکھ سکے تو ایسی صورت میں اعتکاف اس کا فاسد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بے ہوش اور پاگل شخص اس کو کچھ کھلایا گیا پلایا گیا جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، یا اگلے دن کا وہ روزہ نہ رکھ سکے، نیت نہ کر سکے،
تو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے بھی اس کا اعتکاف پھر فاسد ہو جائے گا۔ یہ تقریباً 10 ضوابط ہیں جن میں یہ بیان ہوا کہ کن صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور کن میں فاسد نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔